مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو اس جگہ اسی جگہ، اگر کسی حساب سے کوئی نگاہ مل جائے ایسی فرض محال، تو آپ زمین کے اندر انسانی وجود کے ڈھانچے نظر آنے شروع ہو جائیں. جیسے کہ آپ مال تعمیر کر رہے ہو، نئی جگہ خرید لی ہم نے، پھر نئی جگہ میں مکان میں آئیں گے اور آپ ایسی کوئی نگاہ مل جائے کہ ڈھانچوں کے اوپر مکان بنا رہے ہیں، تو ترقی خود بخود ہی ہو گیا. تو جو دس از دی اینڈ آف لائف یہ ہے. تو ہنگامہ کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے تو وہ محسوس ہوا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر مخلوق خدا جو ہے نا وہ نہ ہو، کہ قبر کے اندر جو ہے ایک قبر کے اندر وہاں سے بدلے 70 مردے دفن ہیں آرام کے ساتھ بڑے چاہ کے ساتھ. تو وہ ترقی ہو جاتا ہے. ترقی جو ہے نا لائف کی جو ہے نا یہ ممنوعات اور لائف کی جو ہے وہ بڑی مقدسیات جتنی آپ رکھی ہوئی ہے ساری کی ساری میننگ لیس. اب ترقی ہو جائے. ترقی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس کے نہ ہونے کا احساس ہو جائے. ترقی ہو گیا. پیغمبر یہ کراتے تھے کام کہ دیکھو جو ہے ادھر اصل نہیں رہے گا، اور وہ لوگ چلے گئے، ہم لوگ ادھر ہی جا رہے ہیں، اس لیے آپ فکر کی بات نہ کرو. ترقی ہو گیا. ترقی کا معنی آپ یوں سمجھ لو اس کا معنی تو اور ہی ہوگا جو بھی ڈکشنری کا ہوگا. جو چیز آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے نا وہ آپ اس پہ اتنا مغرور نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوڑ دو. ترقی ہو گیا. ترقی کا معنی کوئی ضبط کی ترقی کر دو مطلب ہے کہ گرفت دنیا کی جو ہے نا تو وہ بدل دیا. دنیا پر نگاہ دیجیے بدل دیا. کہتے یہ منظر تم دیکھ رہے ہو وہ اب ایک ترقی کی بات کر رہے ہیں. ایک بابا فرید صاحب نے ایک دعا لکھا شاعری کے طور پر. خواجہ غلام فرید صاحب بابا صاحب شاعر تھے. اردو کے پنجابی پوٹری میں ان کو پوٹ لیا گیا. یہی نہیں لیا گیا پوٹ کے طور پر. درویشوں میں درویش ہیں، اشاروں میں اشارے. پنجابی کے اندر دعا ہے گرنتھ صاحب نے بابا جی اور بابا جی کے بڑا مانا ہوا گرنتھ صاحب والوں نے انہوں نے ایک کہانی کے ساتھ ایک دعا لکھا. اب دیکھ رہا کہ اس میں آپ ترقی کا پہلو بنتا کہ نہیں بنتا. ایک دعا تھا جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ کجرا ریٹ نہ سینڈیاں کیا پنچھی سوئے بٹ. اب اس کی تحقیق کی گئی بھی کیا کہتے بابا یار جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ. تو یہ ساری لمبی کہانی بن گئی. ان کا تحقیق کرو کہانی کیا ہے. لوئی کا مجھے پتا بھی نگاہ ہے پر یہ کہانی کیا ہے. کہانی یہ نکلی کہ ایک دفعہ بابا صاحب اپنے خیال و وصال و گمان کی حالتوں کے اندر جذب و سفر کی حالت میں جا رہے تھے سفر کرنے. راستے میں کسی بستی سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک عورت کو پیٹ رہی ہے. دیکھو یہ کا منظر ہے عورت کو پیٹ رہی ہے. تب آپ کسی بھی جناب ہوا یہ بتاؤ یہ قصہ کیا ہے. وہ قصہ بڑا سمپل ہے. وہ عورت ایک عورت کو پیٹ رہی ہے. پیٹ کیوں رہی ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا میڈ سرونٹ ہے جو پٹ رہی ہے. اس نے اس کو کجرا ڈالا ہے، اس میں کوئی ریت آ گئی، کوئی ریت کا ذرہ آ گیا. اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اس نے اس کو مارا ہے. اچھا بہت تکلیف ہے بیچاری پر. تو آپ وہ گمان شمان چلے گئے تیر کرتے کرتے. تو پتا ہو کہ ہمارے 14 سال کی تو بات ہی کو نہیں ہوتی. یہ پیاس میں گزر جاتے ہیں. واپس آئے کسی قبرستان میں آرام سے قیام کر رہے تھے. منظر کہتے بڑا عجیب دیکھا میں نے. منظر دیکھا کہ چڑیا ہے، اس کے پاس اس کی چونچ میں کھانا ہے، وہ بچوں کو دے رہی ہے. بچے جو ہے نا ایک کھوپڑی کے اندر اس کو آشیانہ بنا ہوا ہے. کھوپڑی کی آنکھ سے بچے چونچ نکالتے ہیں، ماں ان کو دانا دیتی ہے. خوبصورت سی بنی ہے مطلب بچے اندر سے چونچ نکال رہے ہیں. اس نے کوئی ایسا موقع ملا کہ اس کو بنا لیا آشیانہ. کہتے کہ میں نے بھی ادھر غور کیا. کشف القبور تو ہو ہی گیا تھا، کشف القلوب بھی ہو جاتا ہے. پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے دل والے کا سچی ہوں آپ تو خود بہت آپ کا ہو جائے گا. تو میں نے پتا کہ یہ کون ہے. پھر پتا لگا ایک عورت اس کا کھوپڑی. تو میں نے کہا اس کی کھوپڑی کی زندگی بتاؤ. تو بات یہ وہی ہے جو گجرے ریت کے اوپر مار رہی تھی. بابا صاحب نے وہیں بیٹھ کے ایک شعر کہا جن لوئی جگ موہیا
جن آنکھوں سے دنیا کو مویا تھا، جن لوئی جگ مویا، 100 لوئی میں ڈٹھ میں نے وہ دیکھ لی ہیں، کجرا ریک سے نہ سہندیاں، سہ پنچی سوئے بیٹھ کے پنچی بچے دے رہے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا عبرتناک واقعہ، جن لوئی جگ مویا، 100 لوئی میں ڈٹھ، کجرا ریک نہ سہندیاں، سہ پنچی سوئے بیٹھ کے۔ اب تزکیہ ہی ہے اور کیا ہے؟ اگر یہ شعر آپ لطف دے جائے اور صاحب تزکیہ ہی ہے نا، خود ہی مدد تزکیہ ہے۔ اگر اس طرح والے پہ اور کو شاعر کبیر شبیر جو لوگ ہیں، کبیر بھی ایک شاعر تھا نا، حضرت تھا، کبیر تھا، اپنے زمانے کا ہے، صاحب حال اپنے دور کہتا ہے، آپ ہی کا دور ہے لگتا ہے۔ جس دور میں آپ انجوائے کرو وہ آپ کا دور ہے، اچھا جس دور میں آپ انجوائے کرو، جس دور کی کتابیں انجوائے کرو وہ آپ کا دور ہے۔ آپ کا ایک دور ہے یہ حال کا، اور ایک دور ہے آپ کی انجوائمنٹ کا۔ اگر آپ مطلب پری ہسٹورک کتاب کو انجوائے کر رہے ہو تو آپ پری ہسٹورک ہو گئے، جس کو آپ انجوائے کرو۔ انہوں نے کتاب میں شعر لکھا کہ ایک اس کا دعا ہے کہ وہ کیا دعا ہے، پوری رنگت دیکھ کر پھول گمان بھے، پورا رنگ دیکھ کے پھول ذرا مغرور ہو گیا، بادشاہ تھا نا، رنگ آپ نے دیکھا کہ انجوائے کر، پوری رنگت دیکھ کر پھول گمان بھے، کتنے باغ جہان میں لگ لگ سکھ گئے، کیا پھول لکھے تھے، کتنے باغ جہان میں لگ لگ سکھ گئے۔ یہاں پتہ ہی چلتا ہے تو ایک پھول کیا فخر کرتا جا رہا ہے، یہاں مطلب غلاموں کے لشکر برباد ہو گئے۔ بھائی سارے کے سارے تزکیہ ہے، سارا تزکیہ ہے۔ وہ پتا ٹوٹا ڈھال سے اور لے گئی پون اڑا، اب کے بچھڑے کب ملیں گے دور پڑیں گے جا، سب تزکیہ ہے۔ یہ میر صاحب کا بھی تزکیہ، حدیث کا بھی تزکیہ، وہ کیا ہے، یہ جس سر کو غرو کیا ہے، وہ آج تاج وری کا جا رہا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل شور اسی سر پہ پھر دوہا کری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفر، سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری ہے۔ اگر یہ شعر واردات میں آ جائے تو تزکیہ ہے۔ کیا اٹھا رہا ہے، ایسی چیز اٹھا جو ساتھ لے جا سکے، یہ چھین لیں گے، وہ آج جو کچھ تو کر رہا ہے یہ سب چھن جائے گا، چھن جانے والی چیز اٹھا دی بس، کہتے کہ آئی کو نہیں میرے پاس۔ یعنی کہ یہ وہ لوگوں کا کام تھا، بزرگوں کا۔ انبیاء کی بات تو ہم نہیں کر سکتے نا، تو انبیاء ہوئے، مطلب پھر انبیاء سے نیچے بات یہ کرو۔ ایک بات میں آپ کو منع کر رہا ہوں، انبیاء کی مثال نہیں یہ کرو، یہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو برابر کریں۔ آپ کے بات بدل نہیں کریں، واپس کرو بات۔ آپ یہ کہو کہ کوئی ایسے بزرگوں کی واقعات ہونے چاہیے جس میں تزکیہ ہو سکے۔ اب انبیاء کا تو نام ہی لو، بس انبیاء کی مثال ہی نہیں دیا کرو۔ یاد رکھیں میری بات، میں منع کر رہا ہوں آپ کو، آپ اس سامنے کیا منع کر رہا ہوں، کبھی حضور پاک کے حوالے سے کوئی مثال نہ دینا جو ہاں مطلب کہاں کہاں اور کہاں کہاں، وہ مثال بھی نہ دیا کرو، مہربانی آپ کی، کہ حضور پاک نے یہ فرمایا وہ فرمایا، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی آپ کو کیا فرمایا۔ آپ بات سمجھ، مثال دیا کرو کہ ہماری زندگی میں کیا ہونا ہے۔ پتا ہے کہ وہ تزکیہ جو فرماتے ہیں وہ کوئی اور ہے، ہم جتنا بیان کریں گے ہم گپے مارتے رہیں گے ان کے گپے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں کہ ان کا تزکیہ اور ہمارے بیان کی بات جو ہے نا، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی بات کیا ہم کر سکتے ہیں، اللہ کا اپنا اللہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی غلطی ملتی ہے معاف کر لیتا ہے۔ اچھا حضور پاک کے بیان میں کوئی غلطی آپ کر جاؤ تو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ اللہ کی خاص کمال کی بات ہے۔ حضور معاف کر دیتے ہیں تو اللہ ہی معاف کرتا ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ تزکیے کی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر بزرگوں نے حضور پاک کے حکم سے تزکیہ ہی کرایا۔ کیا تزکیہ کرایا کہ پہلے لوگوں کے اندر سے کرودھ نکالا، دشمنی، تزکیہ ہو گیا، لالچ نکالا، تزکیہ ہو گیا، معافی مانگنا اور معافی دینا سکھایا، تزکیہ ہو گیا، پیسے کے ساتھ جو ہے وابستگی سکھائی، توڑ دی، تزکیہ ہو گیا، وجود کی تسکین جو ہے اس سے بچایا، یہ تزکیہ ہو گیا۔ اس بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ تزکیہ سکھاتے رہے سارے بزرگ۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی بات سوچنا، یہ تزکیہ جہاں رہ رہے ہیں۔ جب آپ یہاں گنتے ہیں نا اپنی آسائشوں کو
تو یہ سمجھو کہ سب تکلیفیں آپ گن رہے ہیں کہ آج خوشی نمبر 1 آئی، بڑی خوشی آئی آج، کہتے بس یہ بڑی تکلیف ہے۔ دیکھو اب محبت سب سے بڑی آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہے، محبت جتنی سیریس محبت ہو اتنا ہی سیریس حادثہ ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں جدائی ہوتا ہے نا، یا وہ چھوڑ جائے گا یا تم چھوڑ جاؤ گے، یا ایک مر جائے گا یا دوسرا مر جائے گا، یہ مجھے کہنے والی بات نہیں چاہیے، ایسی ہوتا ہے نا، جہاں محبت ہو گئی وہاں غم ضرور پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جدائی ہو جائے گی۔ چلو یہ اب بیٹی کو لے لو، دوسری بات نہیں سمجھ آتی، بیٹی کے ساتھ آپ کا محبت ہو گیا، اب کیا کرو گے؟ بیٹی جوان ہوگی، اب جدائی یا آپ نہیں سوچے، وہ آپ کو محبت نہیں بیٹی ہے، کہتے بہت محبت ہے، پھر کہتے جدائی لکھا گیا کتابوں میں، مطلب یہ کہ اب یا جدائی اب باپ بھی رہے گا، دیکھتا ہے بیائی پردیش ہو جائے گا، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بھیا جو ہے وہ لے گا سارے مکان اور وہ پردیش میں ہو گیا، ایسے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کی بات سمجھ آتی ہوگی چیز کی، اور جو بیچاری کا کوئی مطلب اپنے گھر میں واپس آتی ہے مہمان جس گھر میں مالک ہوتی ہے، یہ باہر بچوں کی بات ہوتی ہے، یا عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 2 دفعہ مرتی ہے زندگی میں، ایک تو جو سب کے ساتھ مرنا ہوتا ہے، ایک پہلے موت ہوتی ہے کہ گڑیا جس گھر میں کھیلتی رہی ہے، اپنے بچوں میں کھیلتی رہی ہے، اس گھر میں گھر سے نکل گئی، انتقال ہو گیا اس کا، تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے ان کے لیے، اور اس کے بعد یہ تزکیہ ہے، اور اس کو تزکیے کو پتہ چل جاتا ہے کس طرح چھوڑنا ہے زندگی کو، جیسے وہ گھر چھوڑ کے آ گئی۔ تو مردوں کو نصیحت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جو شخص گھر چھوڑ کے آئے اس کو اپنے گھر میں اچھی طرح کا مدد کیا کرو، یہ اگر اسی کو ہونی چاہیے، یہ ویسے مائگریٹو بات نہیں کرتا، اگر آپ کو سمجھ تزکیہ ہو گیا۔ تو تعلیم کا سوال یہ ہے کہ تعلیم ایسی ہو سکتی ہے جس میں تزکیہ ہو؟ اب یہ سوال جو ہے اس کے اندر کیا غلطی ہے کہ سائنس کے اندر تزکیہ نہیں ہے، معاشیات میں تزکیہ نہیں ہے، زمین کی جاگیرداری تقسیم میں تزکیہ نہیں ہے، تزکیہ ہے احساس میں۔ تزکیہ اس میں نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ راکٹ کیسے بنانا ہے، پھر تزکیہ کوئی بات نہیں ہے، اسپیس ایکسپلوریشن میں نہیں ہوگا، سمندر کو دریافت کرنے میں تزکیہ نہیں ہوگا، تزکیہ ہوتا ہے اس وقت کے آپ آخرت کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں آپ کے پروگرس کا مضامین شروع ہو گئے دنیا کے اندر، یہ تزکیے کے بغیر ہے۔ پروگرس بمانی جو ہے وہ دریافت کرنا، حاصل کرنا، پوزیس کرنا، اب گھر کو جو ہے اور خوبصورت بنانا، یہ جو اور خوبصورت ہے اس میں تزکیے کیا بات ہے؟ تزکیہ ہے یہاں سے رخصت کا تجاری، جہاں مرضی بیٹھو تجار رہو، وہ جس طرح پرانے زمانے میں ہوتے تھے کہ سیلر جو ہے وہ ساحل پر آئے اور وہ ساحلی شہر میں انجوائے کرتے رہے، اسی ہوا کے انتظار میں ہوا آ گئی تو کپتان نے گھنٹی بجا دی، جب آگے تھوڑے واپس لگے گئے ہوا فیوریبل آ گئی، اسی طرح آپ کی آواز جب فیوریبل آ گئی تو آپ کو جانا پڑے گا، موقع آ گیا جانے کا، فیوریبل ہی ہوتی ہے، اچھا جاننے کا موقع آ گیا، تو یہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کا معنی دوسرے لمحے کے لیے تیار رہنا۔ اس لیے نظام تعلیم آپ کی بات کر رہے ہیں، نظام تعلیم میں ایسا ہو سکتا ہے کوئی چھوٹے سے شعبہ اگر آپ کر دو تیار تزکیے کے لیے، باقی نظام پراگرس کر سکتا جائے۔ ریاضی میں کیا تزکیہ ہوگا؟ یوکلڈ جیومیٹری میں کیا تزکیہ ہوگا؟ آئنسٹائن میں کیا تزکیہ ہوگا؟ ہاں تزکیے کی ڈائمنشن جو ہے نا وہ 5th ڈائمنشن ہے، یہ 4 آپ نے دیا کر لی ہے، 4 ڈائمنشن ہے، وہ جہاں پر احساس دوڑتا ہے، جہاں حاصل کرنے کے بجائے دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ ایک اور ڈومین ہے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے وہ بات سمجھ جاتی ہے کہ حاصل کرنا جو ہے یہ بڑی ترقی کی بات ہے، بعض اوقات دینا بہت ترقی کی بات ہے۔ کہتے میں سب کچھ مجھے تقسیم کا آیا، کہ وقوف آدمی تو تقسیم کا کیا گیا، تو تیرے پاس کیا رہ گیا؟ کہتے میرے پاس تقسیم کا یاد رہ گئی۔ اب یہ اچھا آدمی ہے جو دیا آیا، اور جو چھوڑ آیا وہ کیا کر گیا؟ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے پورے کا پورا ایک نظام چاہیے، تزکیہ کرنے والے لوگ چاہیے، تزکیہ حاصل کرنے والے خواہش مند چاہیے، سیاست میں نہیں ہوتا، یہ اسی میں ہوتا ہے، احساس میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تزکیہ کرنے والے کی میں ایک نشانی آپ کو بتا دوں، تزکیہ کرنے والے کے پاس اپنے پاس جتنا مال ہوگا اتنا ہوگا جو اس کے فالوور میں سب سے تھوڑا مالدار کے پاس،
یعنی کہ اگر اپنی اس کا فالوورز میں فاقہ ہے تو تزکیہ کرانے والے کے پاس پہلے فاقہ ہوگا، اور تزکیہ کرانے والا بادشاہ ہے تو پیسے ان سے مانگ رہا ہوگا. کن سے مانگ رہا ہوگا؟ کہ آج وقت قوم کے اوپر وقت آیا تو جو سخی لوگوں، اب یہ سخی اسے مانگ رہا ہے، کسی کے اوپر مطلب روب جتانے والی بات نہیں ہے، مالک ہے لیکن اپنی ملکیت نہیں رکھتا. یہ بات یاد رکھنا، مالک ہو کر ملکیت نہ رکھنے والا یہ تزکیہ کرا سکتا. مالک تو ہے، اور کلمہ اس وقت بھی لوگ پڑھتے تھے، آپ کا آج بھی پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے والے، جان دینے والے جو ہے، اس کے باوجود آپ کے گھر میں فاقہ ہونا ہے، عجب بات ہے. اور یہ عجبی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، رکھنا نہیں ہے. اور صاحب انصاف بھی نہیں ہونا. جس آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو زکات دینے کے لیے وہ دیتا ہے. یا یوں کو جس گھر گیا تھا، جس نے بیٹی کی شادی جیسے کی ہو، جیسے آپ نے فرمائی ہے، اس طرح شادی کر لے کہ چلو چکی کے بجائے تم مطلب گرینڈر دے دو. اچھا تو جو کچھ مطلب آپ نے عطا فرمایا اپنی بیٹی کو ویسے تم دے دو. یہ ہو گئے تزکیہ کرانے والے کے پاس. خود تو پہلے نکلے وہ نا، اور خود جو علاج میں ہے اسی کا تزکیہ کرانا ہے. علاج سے نکلو. جس آدمی کے لیے آنا جانا ہو اس دنیا میں، اس دنیا تک وہ تزکیہ کرا لے گا. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو مطلب ڈراتا ہے یا آخر کے یا طرف رجوع کرا جائے اور آپ دنیا کے ساتھ ملوث ہو. تزکیہ کرانے والی صفات آج آپ دیکھ سکتے ہو. مرتبے کا متمنی نہ ہو. پیسہ بینک والے اگر آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بینک میں پیسہ کوئی نہ ہو، یعنی کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی نہ ہے، تزکیہ والا بندہ. اچھا اگر کوئی آئے تو آپ اس کو بھیج دو. تزکیہ والا بندہ بینک میں نہ جائے، تزکیہ والا بندہ جو ہے وہ جائیداد نہ ہونا ہے، تزکیہ والا بندہ کھانے کے بجائے فاقے کو بہتر سمجھے اور سونے کے بجائے جاگنے کو بہتر سمجھے. تزکیہ کرا لے گا ان شاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے بدلے میں ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. نظام تعلیم میں داخل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے عملی شکل میں، لیکن ان مضامین میں جن مضامین میں انسان کا کردار بنتا ہے. کردار ساز مضمون تو ابھی چھوڑے نہیں تعلیم میں، آپ نے تو اور سے اور باتیں سکھا دی ہیں.